الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. میرے عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے 26 جنوری 2025 ابھی چل رہا ہے. اسے 2025 کا پہلا سیشن یعنی 2025 کے 2026 جنوری منانے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے انگریزوں سے کس طرح سے لڑائیاں کی، اسی کے وشے میں ہم اس روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا. دور مغلیہ حکومت کے ایک بادشاہیت تھی. جب انگریزوں نے یہاں قابض ہوا، کلکتہ تجارت کے شکل میں آئے تھے اور 1857 سے لے کر کے وہ 1857 میں تمام علماء کرام نے انہیں جدوجہد کیا اور ملک کے باشندگانوں نے بھی، ہندو مسلم سکھ عیسائی نے سب مل کر کے ان انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، کیونکہ اس ملک کو وہ قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس ہندوستان میں اپنا راج جمائیں. لیکن اسی کے وشے میں آیا کہ جب وہ انگریز یہاں پر آئے یورپ سے تو ہمارے ملک میں آ کر کے ایک کرایہ دار کے طور پر رہتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ ہمارے بادشاہوں کو بھی قبضہ میں لے لیا. اس وقت مغلیہ حکومت کے شاہ ظفر صاحب اس وقت دارالحکومت میں یعنی دہلی میں تھے. تو سارے ملک کے باشندے اس وقت لاشیں بن چکی تھی، بے جان بن چکی تھی. لیکن ہمارے علماء کرام ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر کے اس ملک کو ایک، ہمارے علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ انگریزوں نے ہمارے مساجد مندر سکھ گردوارا وغیرہ سب پر پابندی لگا دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ حکومت ہماری ہے، ہم جو چاہیں اس طرح سے آپ کو چلنا ہے. لیکن قربان جائیے ہمارے علماء پر کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا اور کہا جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں ہر گاؤں اور سماج کے لوگوں کو پر ذمہ داری ہے کہ یہ افریقیوں کو یہاں سے اس ملک سے بھگانا لازمی طور پر یعنی جہاد ضروری ہے. تو انہوں نے جہاد کیا اور علماء نے قربانیاں دی، اور یہاں تک کہ شاہ ظفر صاحب جو کہ دہلی کے لال قلعہ میں قید تھے ان کو بھی انگریزوں نے گھیر لیا تھا. اور جب جا کر کے 49 مسلم فوجی اور 36 غیر مسلم جو کہ انگریزوں کے سپر سالار تھے، ان کے کارتوس میں گائے کی چربیاں اور سور کی چربیاں ملا کر کے اس کو پریوگ کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کو قید لگا دیا تھا کہ اس کے دانت کے ذریعے سے کھولا جائے. لیکن انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے جو فوج ہے آپس میں انگریزوں کا مقابلہ کیا اور کہا ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے. ہم نے قربانیاں دی، آپ کو افغانستان سے لے کر کے پورے ہندوستان کے احاطہ کو ہم فوجی بن کر کے آپ کو ہم کامیابی کے لیے ہم نے دیش کو آزاد کیا. یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے دین و مذہب کو آپ کے لیے پیش کر دیں، ہم جس مذہب کے رہنے والے ہیں ہم اسی مذہب پر رہیں گے. لیکن ان افسران نے جب بغاوت کی تو ان کو قید میں ڈال دیا گیا. انگریز نے کیا کیا؟ ان کو قید میں ڈال دیا گیا. پھر انہوں نے کہا، ان فوجوں نے افسران نے کہا کہ 85 لوگ تھے، ان میں سے 5 لوگ ان کی حکومت کی بات مانتے تھے، لیکن ان 85 لوگ نہیں مانے اور انہوں نے قید میں جانا پسند کیا، اپنے آپ کو قید کے حوالے کر دیا. اور وہاں سے ہمارے جو ہندو مسلم سکھ عیسائی تھے سب نے اس کے خلاف جیل کو توڑا اور جیل سے 25,000 قیدیوں کو باہر کرایا اور اس انگریزیوں کو یہاں سے بھگایا. اور یہاں تک نہیں، شاہ ظفر صاحب
लाल किला में थे, उस वक्त ऐसा हो गया था हुकूमत के कि कोई चीज़ नहीं समझ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो ख़त्म हो चुके, मुगलिया बादशाह कह रहे थे हम तो ख़त्म हो चुके, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इन सिपहसालार फौजियों ने ताकत दी और अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया और इसको यहाँ से भगाया। और भगाने में कम से कम दिल्ली के चौक पर करीब से 27,000 मुसलमानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। कितने? ये तो अंग्रेजों ने लिखा है, थॉमस है उसका नाम, उन्होंने मुसन्निफ लिखा है कि 27,000 मुसलमानों को क्या किया, फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, गोलियों को सीने में चला दिया गया, तोपों के सामने रख करके उड़ा दिया गया। तो ये कुर्बानियां हमारे देश के आज़ाद करने में हमारे मुसलमानों को, आज वो लोग जो हमारे कायदों के पीछे चलते थे, जो हमारे कायद उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी थी, आज उसी को फरामोश किया जा रहा है और कहता है कि ये देश हमने आज़ाद किया था। हालांकि वो पीछे पीछे घूमते थे और हमारे अकाबिर ने सीने पर बंदूकों खा करके, तोपों के सामने रह करके, गोलियां खा करके, फांसी के फंदे में लटक करके इस देश को आज़ाद किया था। इसीलिए आज हमारे लिए हम सभी देशवासियों से और आपसे कहेंगे, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार बन के रहें। और याद रखिए, जिस तरह से अगर कोई इस देश से बगावत करेगा, हमारी जान माल सब उसके लिए सर्फ करेंगे और गद्दारों को यहाँ से भगाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा और आपका यही एक तमन्ना है कि हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बहुत खून से, पसीना से सींचा, अपने आप को शहीद कराया है। लेकिन आज का मुसलमानों के नाम तारीख से मिटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुसलमान ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त करेंगे कि हमारे शहीदों के नाम को ना मिटाया जाए, हमारे शहीदों के नाम को ना बर्खास्त किया जाए। इसलिए लाल किला की गेट पर अभी देखेंगे सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी रहें और जिस तरह भी रहें, अल्लाह से शुक्र रहें, हम अपने वतन का हर हाल में और जान और माल के साथ उससे हम लड़ते रहेंगे। और अंग्रेज़ों के जिस तरह से भगाया है, ये कौम भी भागेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहानी से सुनने से ज़्यादा न करें, तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मन करोगे नहीं करो।